دادا اور نانا کے گاؤں کا راز۔ ایک وقت کی بات ہے، علی اور سارا چھٹیاں گزارنے اپنے دادا اور نانا کے گاؤں گئے۔ گاؤں کی فضا میں ایک خاص سکون اور خوشبو تھی جو شہر میں کبھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ دونوں بچوں کے دادا جان عبدالحکیم اور نانا جان روشن خان اپنے اپنے گاؤں کی یادوں اور دلچسپ کہانیوں سے بچوں کا دل بہلاتے رہتے۔ دادا جان عبدالحکیم کے پاس ایک بڑا سا پرانا باغ تھا۔ وہ ہر صبح بچوں کو اپنے ساتھ لے کر باغ میں سیر کرنے جاتے۔ وہاں مختلف قسم کے درخت تھے، آم، جامن، انار اور بیر کے درخت۔ دادا جان نے کہا، جب میں چھوٹا تھا تب یہ باغ اتنا بڑا نہیں تھا، ہم سب بہن بھائی مل کر ان درختوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ علی نے پوچھا، دادا جان آپ اتنے سارے درخت کیسے لگاتے تھے؟ دادا جان مسکراتے ہوئے بولے، ہم سب مل کر درخت لگاتے اور ہر درخت کے نیچے ایک ننھی سی کہانی لکھتے تھے۔ وہ کہانی اس درخت کی شناخت بن جاتی تھی۔ سارا کو یہ بات سن کر بڑی حیرت ہوئی اور اس نے پوچھا، دادا جان وہ کہانیاں کیا تھی؟ دادا جان نے ایک انار کی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ درخت میں نے اپنی امی کے لیے لگایا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ انار کا درخت صبر کی علامت ہے۔ جب یہ درخت بڑا ہوا تو اس نے مجھے صبر کرنا سکھایا۔ بچوں کو دادا جان کی کہانیاں بہت پسند آئی۔ انہوں نے دادا جان سے مزید کہانیاں سننے کی ضد کی۔ دادا جان نے کہا، ایک اور کہانی ہے، جب میں نے اپنا پہلا آم کا درخت لگایا میں بہت بے صبر تھا اور چاہتا تھا کہ وہ جلدی بڑا ہو جائے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہوا کہ درختوں کو بھی محبت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہر درخت کے ساتھ میری ایک کہانی جڑی ہے۔ شام کو بچے اپنے نانا جان روشن خان کے پاس گئے جو گاؤں کی کھلی بیٹھک میں بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ نانا جان نے کہا، آج میں تمہیں اپنے گاؤں کے سب سے پرانے کنویں کی کہانی سناتا ہوں۔ علی اور سارا نے اشتیاق سے پوچھا، کون سا کنواں نانا جان؟ نانا جان نے ہنس کر کہا، یہ وہی کنواں ہے جسے ہمارے گاؤں کے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کھودا تھا۔ پرانے وقتوں میں مشینیں نہیں ہوتی تھی تو لوگ مل کر کام کرتے تھے۔ پھر نانا جان نے بتایا، اس کنویں کی کھدائی کے دوران ہمیں ایک بوڑھی عورت ملی جو کہتی تھی کہ اس کنویں میں ایک خاص راز ہے۔ لوگوں نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی، لیکن جب کنواں کھودا گیا تو اس کے نیچے سے ایک چھوٹا سا صندوق ملا جس میں پرانے زمانے کے سکے اور ایک پیغام تھا، محبت اور اتفاق سب سے بڑی دولت ہے۔ سارا نے حیرانی سے پوچھا، یہ پیغام کس نے لکھا تھا؟ نانا جان نے کہا، یہ پیغام ہمارے دادا کے دادا نے لکھا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ گاؤں کے لوگ ہمیشہ مل کر کام کریں اور کسی بھی مصیبت میں ایک دوسرے کا ساتھ دے۔ یہ سن کر بچوں نے کہا، نانا جان کیا آج بھی لوگ اس پیغام پر عمل کرتے ہیں؟ نانا جان نے افسردگی سے کہا، آج کل لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ محبت اور اتفاق ہی انسان کو حقیقی خوشی دے سکتا ہے۔ علی اور سارا کو دادا اور نانا کی کہانیاں سن کر بہت مزہ آیا۔ انہیں معلوم ہوا کہ گاؤں کی زندگی سادہ لیکن بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ ان کہانیوں نے ہمیں سکھایا کہ صبر، محبت اور اتفاق سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی۔ تو بچوں، علی اور سارا نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ پیار اور اتفاق وہ خزانے ہیں جو کبھی پرانے نہیں ہوتے۔